السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے دنیا میں سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ طاعون، زلزلہ، وبا، ایڈز نہیں، بلکہ جہالت۔ یہ وہ اندھیرا ہے جو دلوں کو مار دیتا ہے، قوموں کو گرا دیتا ہے اور انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ قرآن کی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی علم کا آغاز عبادت سے ہے۔ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، یہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی قرآن میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بار غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، سوچنے سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی سوچنا، سمجھنا، پڑھنا، غور و فکر کرنا فرض ہے، بالکل ویسا ہی فرض جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کھیدو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے۔ یہ اعلان ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے اور جہالت اسے ذلت میں گرا دیتی ہے۔ جہالت صرف کتاب نہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ اس حالت کا نام ہے جب انسان سوچنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھا، کانوں کے ہوتے ہوئے بہرا اور دل کے ہوتے ہوئے بے حس ہو جاتا ہے۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ جب انسان پڑھنا، سوچنا، سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے، تو پھر وہ مفاد پرست دنیا دار علماء کا، اکابر کا، سیاستدانوں کا، نام نہاد رہنماؤں کا غلام بن جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قومیں تباہ ہوتی ہے، ظلم بڑھتا ہے اور ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ علم وہ طاقت ہے جو غلام کو آزاد کرتی ہے، جہالت وہ زنجیر ہے جو بادشاہ کو بھی قیدی بنا دیتی ہے۔ قرآن آج بھی ہمیں پکار رہا ہے، سوچو، سمجھو، غور کرو، حق کو پہچانو۔ ایمان کوئی مورثی تحفہ نہیں ہے، یہ تو شعور اور علم سے اگنے والا پھول ہے۔ آؤ پھر سے علم کے چراغ جلائے اور اندھی تقلید کے اندھیروں کو مٹا دے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوستو، جہالت کے خلاف جنگ تلوار سے نہیں، غور و فکر اور تدبر سے لڑی جاتی ہے، کیونکہ جو قوم علم کو چھوڑ دیتی ہے، دنیا اسے ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ اپنی سب سے بڑی جنگ اپنے اندر کے جہل کے خلاف لڑو۔ قرآن کو پڑھو، سوچو، سمجھو۔ جو بھی پڑھنے، سوچنے، سمجھنے سے روکتے ہیں، چاہے عالم ہو، استاد ہو، دانشور ہو، سیاستدان ہو، جو بھی ہو، وہی اللہ اور انسانیت کے دشمن ہے۔ کیونکہ قرآن درجنوں بار غور و فکر کا حکم دیتا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے، یہ ایمان کی خوشبو ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، آنے والوں نسلوں کا قرض ہے۔ ہماری عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ ایمان کا مزہ تبھی آئے گا جب آپ کو علم ہوگا، جب آپ اندھی تقلید نہیں کرو گے، جب آپ غور و فکر کرو گے۔ کسی کی کہی ہوئی بات آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ بس آپ اس کو حق اور سچ کا معیار سمجھ لو۔ حق اور سچ کا معیار قرآن ہے، حدیث ہے۔ یہی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔